الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے سمٹ آنے کی جگہ اور آغوش امن بنا دیا، اور آگے بڑھو اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے ذمہ سونپ دیا کہ وہ دونوں صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ بجا لانے والوں کے لیے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 125 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور روایات میں یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو اس انداز کی تعمیر نو ہے خانہ کعبہ کی، یہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کے فرمائی ہے۔ اور اس میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کی یادیں براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑی ہوئی، اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے اس خانہ کعبہ کو، اس بیت حرم کو، اس مسجد حرام کو لوگوں کے لیے وہاں پہنچنے، وہاں اکٹھے ہونے اور وہاں مجتمع ہونے اور اس طرف سمٹ جانے کا ایک خوبصورت مقام بنا دیا، اور اسے ہم نے پوری انسانیت کے لیے امن کی جگہ بنا دیا۔ بحمد اللہ تعالی حرم شریف وہ امن کی جگہ ہے، وہ انتہائی رحمت اور اللہ کی عنایات کی جگہ اور مرکز ہے، پوری زمین کا سینٹرل ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے جائے امن بنا دیا ہے۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کو بھی یہ اللہ نے وہاں پر امن ہی امن عطا فرما دیا ہے۔ ایک پرندہ ہے نا، کوئی جانور ہے، وہ بھی اگر وہاں پہ موجود ہے تو حرم کی حدود میں اسے مارنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ ایک وہاں پہ گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کوئی شخص احرام میں اور وہاں جا کے گھاس کاٹ لے تو اس کو دم دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح شکار کرنا تو دور کی بات، حدیث کی کتب میں یہ موجود ہے، کتب فقہ میں بھی یہ موجود ہے، اگر کسی شخص نے کسی شکاری سے کہہ دیا کہ وہ شکار ہے، شکار کر لو، اور خود نہ کیا، فرمایا اس پر تو دم ہوگا، جس نے اشارہ کیا ہے اس پہ بھی دم لازم ہو۔ اس قدر یہ امن کی جگہ ہے، اور تا قائم قیامت یہ امن کی جگہ ہے، اور جس نے بھی اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔
تیر کعبہ پہ پھینکوائے تھے کچھ مسلمان سو کالڈ مسلم بادشاہوں نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اب ظاہر ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس شخص کو مسلمان بھی کہتے ہوئے جو کعبہ پہ تیر برسائے اور پتھر مارے، مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اس میں یزید کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ یزید ملعون نے نعوذ باللہ بہت سارے ظلم کیے ہیں، لیکن یہ ظلم بھی ایک الگ سا ظلم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ہفتہ تک اذان بند کروائی، ایک ہفتہ تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور نعوذ باللہ اس کے اندر گھوڑے باندھے گئے مسجد نبی شریف کے اندر، تقدس کو پامال کیا گیا، اور حرم شریف پر پتھراؤ اور تیر برسائے گئے، اور حرم پاک جس کو اللہ نے جائے امن قرار دیا ہے وہاں پہ خون خرابہ کیا گیا۔ اس کے بعد اسے پتہ نہیں کیسے مسلمان کہ یہ لکھ لیتے ہیں، میرا تو ایمان نہیں مانتا، ظاہر نہ میں کہتا ہوں اسے، تو کافروں سے بھی بدتر عمل ہے، کافروں کے عمل سے بھی یہ بدتر عمل ہے۔ مسجد نبوی شریف، اللہ اکبر، اس کا اتنا تقدس، اور مسجد حرام جو ہے ہی حرمت والی مسجد، اس کا یہ تقدس۔ تو اب ذرا سوچیں نا کہ جہاں گھوڑے باندھے گئے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد وہاں کیا کیا صورتحال۔ آپ سوچ صرف گھوڑے باندھنے والا معاملہ نہیں ہے، وہ پیشاب بھی تو کرتے ہیں، نجس ناپاک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے، حجاج بن یوسف کا اس میں بھی حصہ اس نے بھی ڈالا تھا اس حوالہ سے۔ یہ خیر تاریخ ہے، ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ایک یہ مرکز قائم کیا، خانہ کعبہ شریف، کیونکہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہ آگے آئے گا موضوع، اس پہ بات وہاں کریں گے تفصیل سے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اے میرے مالک، آسمانوں میں تو بیت معمور تھا جہاں ہم تیری عبادت کرتے تھے، فرشتوں کا جو قبلہ ہے، اب یہاں زمین میں ہمارے لیے کوئی ایسا قبلہ جائے توجہ بنا دے، مرکز بنا دے، جس کی طرف منہ کر کے ہم تیری عبادت کریں، اور وہاں امن و سکون کے ساتھ اور وہاں پر ایک توجہ کے ساتھ تیری رحمتوں کا نزول ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پورا یہ نشان کیا، یہ حرم پاک اور خانہ کعبہ کی وہ پہلے والی جو ایک تعیناتی جگہ تھی، یہ بنیادی طور پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ ساری نشانی لگائی تھی۔ آج یہاں حرم شریف قائم ہے۔ اب اس میں بھی تھوڑی سی بات ہے کہ کچھ دیواریں آگے پیچھے کی گئی، لیکن بہرحال یہ سینٹر تو وہی سینٹر ہے جس کو اللہ نے قائم فرمایا۔ اب اس کی تعمیر فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک بڑا کمال معجزہ تھا کہ جب آپ خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں اپنے قد مبارک سے اونچی ہو گئیں تو ظاہر ہے اب دیواروں کو آگے بڑھانا تھا، تو اس کے لیے اور کوئی چیز نہ ملی، تو ایک پتھر آپ نے لیا اور اس پتھر پہ آپ چڑھ کے آپ نے آگے دیوار کو بلند کرنا چاہا اور بلند کیا۔ تو اب جب دیوار اور بڑھی تو آپ کا معجزہ ہے کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی گئی وہ پتھر خود بخود اوپر بلند ہوتا چلا گیا۔ اب جب وہ مکمل ہوگی تعمیر تو پوچھا کہ اب اس پتھر کا کیا کیا جائے، تو رب ذوالجلال نے وہی فرمائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس کو حرم کے صحن میں یہاں پیوست کر دیجئے، اس لیے کہ اب یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر میرے خلیل کے قدم لگے ہیں، اب اسی لیے مقدس ہے، اور نشان قدم آج بھی وہاں موجود ہیں مقام ابراہیم میں۔
اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگنے والی جو جگہ ہے، قرآن نے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ہمارے گھر کو تعمیر کیا، اسی مقام کو، اسی مقام ابراہیم کو اپنا مصلی اور جائے نماز بنا۔ اب وہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر، وہ کیا ہے؟ وہ اسی آیت پر عمل کیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا۔ اب یہ نسبت ہے، اب یہ تعلق ہے، اس پتھر کی تو کوئی حیثیت نہیں، پتھر تو ظاہر ہے پتھر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ پتھر بڑی حیثیت والا بن گیا جب اس کی نسبت اللہ کے نبی کے قدموں کے ساتھ ہو گئی۔ اب قرآن کے اس مضمون کو سمجھنا چاہیے کہ پتھر اور انسان میں تو خیر بہت فرق ہے، پتھر تو پتھر ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ ایک پتھر کی اگر نبی کے قدموں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ اتنا معزز اور مقدس بن جائے کہ وہ حرم کے صحن میں مصلی بن جائے، جائے نماز بن جائے، پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے، معتمرین کے لیے اور حجاج کرام کے لیے، زائرین کے لیے۔ تو یہ سوچئے جب کسی انسان کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو جائے تو اس کا مقام کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اب ان کی براہ راست نسبت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے لگنے والا پتھر اتنا مقدس بن جاتا ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وابستہ ہونے والی وہ ہستیاں کتنی مقدس ہو گئی، ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کا کیا درجہ ہوگا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور اپنی اہل بیت اطہار کے لیے امت کو واضح پیغام دیا اور فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اور فرمایا کہ میرے اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ چمکتے ستاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت کے لیے فرمایا مثل اہل بیتی کے سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فغرق، فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اب اس کے تحت لکھا مفسرین نے اور یہ مثال بھی سمجھائی کہ ظاہر ہے وہ جو کشتی چلتی تھی وہ کس انداز میں چلتی تھی، ستاروں کی سمت میں چلتی تھی۔ اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی نوح اپنی اہل بیت کو فرمایا۔ ظاہر صحابہ کرام تو ایک دور تھا، وقت تھا، زمانہ تھا، اس کے بعد شرف صحابیت تو ختم ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد تو ظاہر ہے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن آپ کی ظاہر نسل پاک جو ہے وہ تو قیامت تک کے لیے وہ تو چلنی ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی ہے، اور پھر انہی سے آگے چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی۔ اور فرمایا وہ تمہارے لیے بہت بڑا ایک اللہ کی نعمت اور انعام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، فرمایا کہ ہم نے یہ پکا وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ سے کہ تم دونوں طاہرا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، للطائفین، فرمایا جو طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں سے مراد ہر قسم کی پاکیزگی ہے، ظاہری بھی اور بتوں کی پاکیزگی، اور یہی عمل پھر آگے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، آپ نے وہ فریضہ سر انجام دیا، اور بنیادی طور پر یہ وہی امانت تھی جو چلتی 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 آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے پاس پہنچی کہ آپ نے کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا۔ یہ پاک کرنے کا حکم کس کا تھا؟ یہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ اللہ فرما چکا تھا کہ اس کو پاک کرو، اور سب سے پہلا پاک کس سے کرنا ہے؟ بت پرستی سے پاک کرنا۔ وہاں صرف خدا پرستی ہو، بت پرستی نہ۔ فرمایا اس کو پاک کرو، والعاکفین، اور وہ لوگ جو یہاں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے اس کو پاک اور صاف رکھو، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود بجا لانے والوں کے لیے فرمایا میرے گھر کا پورا اہتمام اور انتظام اور انسلام کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے والا جو مہمان ہے اس کو کوئی تکلیف اور گزن نہ پہنچے۔ اب اس کے تحت مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے وہ تو حرم شریف ہے، اس کے بعد دوسرے درجے پر مسجد نبوی شریف ہے، مسجد اقصی شریف ہے، اور پھر پوری دنیا میں موجود مساجد ہیں۔ فرمایا جو شخص ان کی صفائی کا خیال رکھے، اس کو صاف ستھرا رکھے، اس میں جھاڑو دے، اس کی صفائی کا خیال کرے، فرمایا وہ صفت ابراہیمی اور صفت اسماعیلی پر عمل کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک شخص تھا، اس کی یہ عادت تھی، پرانے دور میں ظاہر یہ قلین وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، صفیں ہوتی تھی، کبھی پٹسن کی، کبھی وہ ڈب کی، کبھی کسی اس طرح کی چیزیں، تو ان کے ذرات اور قطرے جو ہیں وہ بہت سارے وہ تنکے وہ گر جاتے تھے۔ تو وہ شخص کیا کرتا تھا کہ جب آتا تو جہاں مسجد میں اس کو کہیں نہ کہیں کوئی تنکا نظر آتا وہ اٹھاتا، اپنی جیب میں ڈالتا، سنبھالتا، اور اس کے بعد اس کو گھر میں جمع کرتا رہتا۔ یعنی صلبہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں جب اس کو موت آنے لگی تو ایک اچانک اس کے کمرے میں ایک نورانی خوبصورت شخص نمودار ہوتا ہے، اور وہ اس کو دیکھتے ہی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زبان پہ کلمے کا ورد اور خوشبو ہے۔ اس کے بعد چند لمحوں کے لیے اسے موقع ملا تو اس نے کہا کہ راستہ چھوڑ دو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہی شخص کسی ایک اپنے دوست کو خواب میں ملا تو اس نے کہا بتاؤ تیرا معاملہ کیا ہوا؟ کہا جی اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس تنکوں کی وجہ سے جو مسجد سے میں اٹھا اٹھا کے گھر میں رکھتا تھا، اللہ نے میری قبر کے اندر اس کو نور اور چراغوں کی صورت میں جلا کر روشن کر دیا۔ اللہ کا گھر ہے۔ تو اب یہ اجر و ثواب سنت کس کی ہے اصل میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور آج ایک ٹرینڈ بن کے ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، چتراہٹ آ گئی نا مسجدوں میں، چودھری بن گئے ہم سارے۔ یہ کام مسجد کی صفائی کس نے سب سے پہلے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان سے بڑا کوئی اگر ہو تو وہ نہ کرے، ان سے کوئی بڑا ہو تو وہ نہ کرے، جو ان سے چھوٹے ہیں ان کو تو ویسے کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے، اور ہمیں اس کے لیے ہمیشہ اپنا اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔